آج میں آپ کے سامنے غیبت اور چغلی اس کے بارے میں کلام مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا وعید نازل فرمائی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے چغلی کرنے والے کے حوالے سے کیا فرمایا ہے، کچھ مختصر گفتگو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ کلام مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم میں سے کوئی انسان یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، لہٰذا غیبت کو ناپسند کرو۔ اب کلام مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کرنے والوں کے حوالے سے یہ فرمایا کہ جو شخص غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو کوئی بھی انسان اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرے گا، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ غیبت یہ جو جرم عظیم ہے اور گناہ عظیم ہے اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بدتر ہے۔ کیونکہ زانی جب گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کی توبہ کو اللہ اسی وقت قبول فرمائے گا جس کے حق میں انسان نے غیبت کیا ہے، وہ انسان اسے معاف کرے تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ تو غیبت جو عام طور پہ ہم بہت ہی آسانی سے اس گناہ کو انجام دیتے ہیں، آپ سوچیں غیبت کہتے کسے ہیں وہ میں آپ کو بتلاؤں گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کسی مسلمان بھائی کی برائی چاہتا ہے اور اس کی غیبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یوم قیامت پل پر اس وقت کھڑا کرے گا اور جو کچھ اس نے کہا تھا وہ سب کا سب اس کے سامنے لوگوں کے سامنے نکل جائے گا۔ یعنی کہ غیبت کیا کہتے ہیں کہ کسی کی ایسی برائی کرنا کہ اس کو معلوم نہ پڑے، لیکن کل بروز محشر جب کوئی انسان کسی کی غیبت کرے گا تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پل صراط پر کھڑا کرے گا اور اس وقت جو کچھ وہ بندہ لوگوں کی غیبت کر رہا تھا سب کے سامنے اگل دے گا بروز محشر۔ اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام غیبت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ غیبت کہتے کسے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکر کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، خواہ اس کے بدن کے حوالے سے ہو یا اس کے کپڑے کے حوالے سے ہو یا اس کے قول و فعل کے حوالے سے ہو، ایسی بات کا ذکر کرنا کہ اگر وہ سامنے ہوتا، وہ سنتا، اسے تکلیف پہنچتی، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ حدیث مبارکہ میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کا قد چھوٹا ہو، قدرتی طور پر انسان کے کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا قد چھوٹا ہوتا ہے، تو حدیث مبارکہ میں آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا قد چھوٹا ہو اور کوئی انسان اسے چھوٹا قد والا کہہ کر کے ایک الگ نظریے سے پکارے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بھی غیبت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک چھوٹے قد کا انسان، پست قد کا انسان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تھوڑی دیر بیٹھا، اور بیٹھ کر کے جب وہ واپس جانے لگا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا کہا کہ کتنا اس کا قد چھوٹا ہے۔ آپ کا مقصد اس کی برائی کرنا نہیں تھا۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں اے عائشہ تم نے اس کی غیبت کی، اس کو بلاؤ اور اس سے معافی مانگو، جبکہ مقصد غیبت نہیں تھا۔ لیکن چونکہ جو انسان ناٹا ہوتا ہے، پست قد کا ہوتا ہے، اب اگر عام طور پہ ہم اسے پست قد والا کہیں گے تو اسے تکلیف ہوگی، اس لیے اس کو غیبت میں شمار کر لیا گیا۔ اسی طرح کوئی انسان اونچے قد کا ہے، اس کا قد کافی اونچا ہے، عام طور پہ جب نارمل قد کا نہ ہو کر کے انسان اونچے قد کا ہوتا ہے تو ہم نے اگر بطور مذاق اس کو اونچے قد والا کہہ دیا، حدیث کی روشنی میں یہ بھی غیبت ہے، اس سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ غیبت کرنے سے 3 مصیبتیں آتی ہے۔ وہ 3 مصیبتیں کیا ہیں اسے دھیان سے سنیے۔ سب سے پہلی مصیبت یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا ہے۔
یہ سب سے پہلی مصیبت. دوسری مصیبت، اس کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا ہے. اور تیسری مصیبت اور تیسری پریشانی جو غیبت کرنے والے پر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ غیبت کرنے والوں پر گناہوں کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے. یعنی غیبت کرنے کی وجہ سے وہ برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ غیبت سے اپنے آپ کو بچائے. اور اسی طرح آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بدترین آدمی دو چہرے والا ہوگا. کیا مطلب؟ جس کو ڈبل فیس کہتے ہیں انگلش میں. ڈبل فیس، دو چہرے والا مطلب کیا ہے کہ آپ کے سامنے تو بہت زبردست انداز میں پیش آتا ہے، اور بھائی کیسے ہو، سب ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اچھے سے بات چیت کرتا ہے، اچھے سے ملاقات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے. لیکن جب آپ کے سامنے سے ہو کر کے دوسرے کے پاس پہنچتا ہے، ابھی میں اس سے مل کر کے آیا، اس کے اندر یہ خامی ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈبل فیس، دو چہرے والا. بلکہ سمجھ لیجئے کہ اسی کو کہتے ہیں منافق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے ان کی عادت یہ تھی کہ جب آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب کافروں کے پاس جاتے تو کہتے ارے ہم تو یوں ہی ان کے پاس ہیں، ایکچولی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ غیبت کرنا گویا کہ ایک طریقے کی یہ منافقت ہے. اس سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور حدیث مبارکہ میں ہے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام، کہ غیبت کرنے والا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. آپ اندازہ لگائے کہ کتنی عظیم سزا ہے اس انسان کے لیے کہ جو غیبت کرتا ہے. اور غیبت کرنے والے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابو اللیث، ہمارے جو فقہاء کرام تھے یا ہمارے جو اسلاف کرام تھے یا ہمارے جو ائمہ کرام تھے، ان کی عادت کیا تھی؟ غیبت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کس قدر وہ جو ہے تیاری کر کے رکھتے تھے کہ کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم سے غیبت ہو جائے. اس سے بچنے کے لیے جتنے حربے ہو سکتے تھے وہ سارے حربے استعمال کرتے تھے. حضرت ابو اللیث بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حج کے لیے گھر سے روانہ ہوئے تو 2 دینار جیب میں ڈال لیے حضرت ابو اللیث، اور روانہ ہوتے وقت قسم کھائی کہ اگر میں نے مکہ مکرمہ کو جاتے یا گھر واپس ہوتے ہوئے کسی کی غیبت کی، یہ 2 دینار اللہ کے نام پر میں صدقہ کر دوں گا. مقصد یہ تھا کہ میں بھول سے بھی کسی کی غیبت نہ کروں. آپ مکہ شریف تک گئے اور گھر واپس آئے مگر 2 دینار آپ کے جیب میں محفوظ رہے. آپ نے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ مولا میں مکہ جا کر کے تیرے گھر کی زیارت کر کے آیا اور حج کے فرائض کو انجام دے کر کے آیا، مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس دوران میں غیبت سے محفوظ رہا. آج کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے درمیان جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، اس عظیم بارگاہ سے بھی لوگ کال کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ کیا اللہ اس کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا جس میں غیبت انسان کرتا ہوا نظر آئے؟ اسی طرح حضرت ابو حفص الکبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے میں کسی انسان کی غیبت کرنے کو ماہ رمضان کے روزے نہ رکھنے سے بدتر سمجھتا ہوں. یعنی وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان رمضان کا روزہ نہ رکھے تو وہ کتنا بڑا گنہگار ہے. اس سے بڑا گنہگار وہ انسان ہے جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے، جھگڑے کرواتا ہے. اس سے بڑا گنہگار ہے وہ انسان جو رمضان کا روزہ نہیں رکھتا، اس سے بڑا گنہگار ہے. اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ معراج کی رات میرا ایسی قوم پر گزر ہوا جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو چھیل رہے تھے، ناخنوں سے، ان کے ناخن کافی بڑے تھے اور مردار کھا رہے تھے وہ جہنم میں. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے. ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا گیا کہ کل بروز محشر وہ اپنے ناخنوں کے ذریعے سے اپنے چہروں کو چھیلیں گے، اپنے چہرے کی چمڑی کو نکالیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، قیامت کے دن اس کے سامنے مردار بھائی کا گوشت رکھا جائے گا اور کہا جائے گا جسے تو نے زندہ رکھا تھا اب وہ مردہ ہو چکا ہے، لہٰذا تو اس کا گوشت کھا. کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا. تو غیبت بہت بری چیز ہے. آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں یہ برائی اتنی عام ہے کہ انسان اس کو برائی نہیں سمجھتا.
اس کو انسان بڑی آسانی کے ساتھ اس برائی کو انجام دیتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ۔ اب غیبت کرنے والے کی جو بدبو اس کے گناہ کی وجہ سے نکلتی، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیبت بہت کم کی جاتی تھی، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، چونکہ وہ ایک عظیم زمانہ تھا تو غیبت تو کم کی جاتی تھی، اس لیے اس کی بدبو آتی تھی، چونکہ سب اچھے لوگ تھے۔ اب ان اچھے لوگوں میں اگر چند برے لوگ نکل جائے تو بدبو کے ذریعے معلوم پڑ جاتا تھا۔ آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا نا کہ جو انسان ہمیشہ گٹر کے پاس رہتا ہے تو اسے گٹر کی بدبو محسوس نہیں ہوتی ہے، چونکہ وہ گٹر کے پاس رہتا ہی ہے۔ جو انسان ہمیشہ عطر کی دکان میں رہتا ہے پھر اسے خوشبو کی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ ہمیشہ وہ عطر کی دکان میں رہتا ہے۔ کبھی آپ عطر خریدنے گئے ہوں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ جب آپ فرسٹ عطر لگاتے ہیں خوشبو آپ کو آتی ہے، بعد میں ایک اور چیک کراؤ، ایک اور چیک کراؤ، وہ ایک فارمیلٹی آپ پوری کرتے ہیں، ورنہ آپ کو خوشبو کا پتہ نہیں چلتا، چونکہ آپ خوشبو میں چلے گئے ہیں۔ تو بہت اگر خوشبو ہو وہاں پر اگر تھوڑی سی بدبو آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بدبو آئی ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیبت بہت کم ہوا کرتی تھی، اس لیے اگر کوئی غیبت کرتا تو اس کی بدبو معلوم پڑ جاتی تھی۔ مگر اب غیبت اتنی عام ہو گئی ہے، اتنی عام ہو گئی ہے، لوگ اتنے زیادہ اس برائی میں مبتلا ہو گئے ہیں، اب پتہ ہی نہیں چلتا ہے اس کی بدبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ ہر انسان برائیوں میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اب برائیوں کی جو بدبو ہے اسے انسان اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا، کیونکہ وہ بدبو ہی میں زندگی گزار رہا ہے، اسے کہاں سے پتہ چلے گا کہ غیبت کی بدبو کیا ہے، زنا کی بدبو کیا ہے، یا دوسرے گناہ جو انجام دیتے ہیں اس کی بدبو کیا ہے۔ اس لیے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کرنے سے بالکل منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو اور بتا کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس سے پہلے بھی حدیث مبارکہ بتایا، اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ زنا سے بدتر کیسے ہے یا رسول اللہ، زنا سے بدتر کیسے غیبت؟ تو آپ نے فرمایا کہ آدمی زنا کر کے توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص جس کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف نہ کرے، اللہ اس کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ اس کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ اگر کوئی کسی کو گالی دے منہ پر، غیبت تو چھوڑیے آپ، منہ پر اگر کوئی کسی کو گالی دے، جب تک اس انسان کو جس کو اس نے گالی دیا ہے اس سے معافی نہ مانگ لے، اللہ اس کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ حج کرنے سے گناہ اس طرح معاف ہو جاتے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اسی طرح بہت ساری عبادتیں ہیں، لیکن وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جس کا تعلق کسی بندے سے نہیں ہوتا، جس میں کسی بندے کی حق تلفی نہیں کی گئی ہو۔ اگر کوئی کسی بندے کی حق تلفی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، یا کسی کو ناحق مارتا ہے، یا کسی کا ناحق کھاتا ہے، وہ ایک کیا ہزاروں حج کرے، اللہ حج کرنے پر ثواب تو عطا فرمائے گا لیکن اس گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ اس بندے سے معافی نہ مانگ لے۔ اس لیے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یا دیگر جو عبادتیں ہیں اس کے بجا لانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگی پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ہم کسی کی غیبت تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے ہیں، کہیں ہم کسی کو گالی تو نہیں دے رہے ہیں، کہیں ہم کسی کو چوٹ تو نہیں پہنچا رہے ہیں، کہیں میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، ورنہ پھر ایسا ہوگا ہم عبادت تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایسے گناہ ہیں اس عبادت کرنے کی وجہ سے بھی وہ گناہ معاف نہیں ہو رہے ہیں۔ تو یہ حقوق العباد جو ہے اس کا خاص خیال کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں بھی حقوق العباد کو معاف نہیں فرماتا، جس میں کسی بندے کی حق تلفی کی گئی ہو، میدان محشر میں بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نمازوں کا ذخیرہ ہو، روزوں کا ذخیرہ ہو، عبادتوں کا ذخیرہ ہو، لیکن جب قبر میں گئے کہ ذخیرہ ہونے کے باوجود کچھ ایسے گناہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف نہیں فرمایا ہے۔ تو لہٰذا بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی زندگی میں، کیونکہ یہ زندگی چند دنوں کی زندگی ہے۔ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، موت نہ ایک سیکنڈ آگے آتی ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے آتی ہے، وقت مقررہ پر موت آ کر کے رہے گی، اور یہ وقت کیا ہے کسی کو نہیں پتا ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا دار فانی ہے، آخرت دار جاویدانی ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کیجئے اس گھر کی تیاری کرنے کی جس میں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے، اور اس میں نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، دیگر عبادتوں کے ساتھ حقوق العباد، بندوں کا ایک دوسرے سے کے ساتھ جو تعلقات ہے
اس پر بھی ہمیں بے حد غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. خاص کر کے ہم اپنے گھر میں جب رہتے ہیں رشتہ داروں میں کبھی کسی کو پر زور سے بھڑک گئے, کسی پر غصہ کر دیا, کسی کے دل کو تکلیف پہنچی, چوٹ پہنچی, ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں کہ غصہ کرنے کے بعد فوراً معافی مانگ لیا کریں. یا غصے کو پی جانا یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے, ثواب کا کام ہے. پروردگار عالم کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, کہ غصے کو پی جانے والے, لوگوں کو معاف فرمانے والے, جو لوگ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ایسے محسنین بندوں کو پسند فرماتا ہے, ان سے محبت فرماتا ہے. تو لہٰذا آپ کوشش یہ کریں آپ سارے لوگوں کو معاف کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھا دے گا کہ آپ نے اگر کسی کے زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے, وہ خود بھی آپ کو معاف کر دے گا. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ